میں گزارش کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب یہ برسی کی تقریب دسمبر میں ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے دسمبر کا مہینہ ہے، 8 فروری کو الیکشن تھا، میں کافی کنفیوژن میں تھا. میرے ساتھیوں کو پتا ہے، خواہش صاحب کو بھی، ایاز بھائی کو، رانا صاحب کو، میاں صاحبان بھی اچھے سے جانتے ہیں. میرا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہ فیصلہ انفیکٹ تو میں نے جیل میں کر دیا. فیصلہ کیوں کیا میرے تو رگوں پہ میں خون میں پالیٹکس ہے. میرے تو مطلب میں سیاست کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ مجھے بڑا ٹائم مل گیا، جو میرے ساتھیوں کو بھی ٹائم ملا ہے بڑا، انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، خواہش صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، مجھے ذرا 1.5 سال مل گیا. سلمان صاحب بھی ساتھ تھے، تو سوچنے کا بڑا موقع ملا. ذرا سائلنس، بالکل خاموشی، سوچنے کا بڑا موقع ملا. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل کیٹاگوریکلی میں بتانا چاہتا ہوں. میں 10 سال کا تھا جب اس کام میں آیا تھا، 62 کا ہوں. مجھے 50 سال بعد یہ کہنے کا حق ہے سیاست کے بارے میں، مسلسل سیاست کرنے کے بعد، کہ یہ سیاست کدھر جا رہی ہے. تو سیاست کی سمت درست نہیں ہے، اور ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. اچھا، سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی صرف ایک قسم ہے، اور وہ فوجی کنٹرول ہے. ایسا نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. 4تھی قسم ہوگی تو میرے یہاں دانشور دوست بھی بیٹھے ہیں اور سینئر پولیٹیشین بھی ہے، رہنمائی فرمائیں گے. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے، وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ بھی جمہوریت. میں اسے جمہوریت نہیں مانتا، وہ زرد جمہوریت ہے، میں نہیں مانتا. اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے، چیمبر میں، عدالت میں نہیں، چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا، یہ لیڈ کرے گا، یہ جیل جائے گا، اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے، وہ عدالتی آمریت ہے. بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح لے کے مزید آگے چلا جا سکتا ہے. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ بات کروں گا. آج کی یہ جو تقریب ہے، اس کا موضوع بحرانوں میں گرا پاکستان، اصلاح احوال کیسے. بدقسمتی سے سالوں سے یہ موضوع ہمارے پاس ہے. ہم الفاظ بدلتے ہیں. پلیز مہربانی کریں، سائلنس کر دیں آپ پلیز. ہم سالوں سے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بحران نہیں ختم ہوئے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 23 23.5 کروڑ کا ملک، ایک نیوکلیئر پاور، ایک الحمدللہ طاقتور فوج کا حامل ملک، دنیا کا شاید 7واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، جو طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے، وہ کیسے آپس کی دھینگا مشتی اور روز روز کے تجربات سے چل سکتا ہے. جو آتا وہ کہتا میں اکیلے کول لوں، اور وہ کہتا کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا، ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. تو کیسے چلے گا پھر؟ اسی لیے ہم آگے جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے سارے دور دیکھ لیے، اب کوئی پردہ تو باقی رہا نہیں ہے. یقین کریں، کسی کا کوئی پردہ باقی نہیں رہا. سارے پردے اٹھ چکے، سب کو دیکھا ہے، قریب سے دیکھ لیا ہے. میں بڑے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حالات رہے تو بہت سے لوگ جو ریلیونٹ ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ چند سال اور چلا تو نئی حقیقتیں جنم لے گی. پہلی حقیقتوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر چلی گئی. اس وقت سے بچیں اور ملک کو محفوظ کرنے کی صحیح کی جائے. 2008 سے
17 तक, 18 तक नहीं बात आई। 2008 से 13 और 13 के बाद 18 का तो इलेक्शन खराब कर दिया था। 8 और 13 के 2 इलेक्शन थे जो ठीक हुए। 2 बड़ी जमातों ने मुतअद्दिद गलतियां की, मेरी जमात ने भी की, पीपल्स पार्टी ने भी, समझ गए, मिसाके जमहूरियत कर लिया। हमारी बदकिस्मती कि बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई और वो बैलेंस खराब हो गया। इमरान खान साहब से जो मेरा इख्तिलाफ है वो ये नहीं है कि मेरा उनका इलेक्शन होता या उन्होंने मुझे जेल में डाला था। जेल में उन्होंने नहीं डाला था, जेल में डाला था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने। उनका नाम लिया ही नहीं जाता। उनका नाम लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? उनका नाम लिया जाना चाहिए। यह नहीं हो सकता सियासतदान रगड़ा खाता रहेगा और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके तो वो गोल्फ खेलेगा। और तो हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन जिक्र जरूर करेंगे। मेरी भी न्याजमंदी है कमर जावेद बाजवा साहब से बड़ी दरीना, लेकिन सच यही है कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथी जजों, जर्नैलों और सियासतदानों का हिस्सा पूरे का पूरा है, जिन्होंने मिसाके जमहूरियत को उल्टा के रख दिया और मुल्क की सिमत बदल डाली। सिमत बदल गई, मुल्क सिविल स्पेस बराए नाम रह गई। आज पीटीआई के बाद दोस्त डिमांड करते हैं कि जी आप हमारे हक में बात नहीं करते। यार हम हक में बात करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी गलती तो माने ना। आप अपनी गलती तो मानते कोई नहीं है। आप उसी फाशिस्ट सोच के साथ आप फिर आना चाहते हैं। तो फाशिज्म तो कबूल नहीं है किसी का भी हो, वो अदालती हो, अस्करी हो या सियासी हो। फाशिज्म तो फाशिज्म है। तो ये जो आज हालात जहां पहुंच गए हैं, मुल्क तो ठीक सिमत पे चल पड़ा था। अगर आपके लीडर एक इक़्तिदार के लिए उस डिसऑर्डर को क्रिएट ना करते तो मुल्क में जमहूरियत चल पड़ी थी। हमने तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गिराई लॉन्ग मार्च करके। पीपल्स पार्टी ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई लॉन्ग मार्च करके। आपको शौक था कि ये सारे चोर हैं और मैं सूफी हूं, आप आ जाएं भाईजान। मैंने उस वक्त भी कहा था आप हमें गैर फितरी तरीके से निकाल रहे हैं, आप भी इसी रास्ते से जाएंगे। मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था, लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? नकार खाने में तूती की आवाज तब भी कोई नहीं सुनता था और अब भी कोई नहीं सुनता। मैं सिर्फ 2-3 बातें कह के बात खत्म करता हूं। मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया है। स्पीकर साहब आपका शुक्रिया।